ممنون حسین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 12ویں صدر کی حیثیت سے آج منتخب ہوئے. چاروں صوبوں سے انہیں ووٹ ملے. بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے والے ممنون حسین کے صدارتی انتخابات کا بہرحال پیپلز پارٹی ANP اور PMLQ نے بائیکاٹ کیا. دہشت گردوں نے DI خان جیل کل رات دھماکوں سے اڑا دی. سینکڑوں قیدی چھڑا لیے. خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت سکتے میں نظر آ رہی ہے. نواز حکومت قدم جمائے. ابھی لگتا ہے اس کے لیے وقت درکار ہے اور حالات اتنے سازگار نہ ہو پائے جتنی توقع تھی. آج جواب دیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر پرویز رشید. خدمت خلق ثواب جاریہ سیریز میں آج ہمارا فوکس ہوگا دا سٹیزن فاؤنڈیشن، سینکڑوں مفت اسکول بنانے والی بہترین تنظیم. دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. پاکستان میں انتقال اقتدار کا مرحلہ آج مکمل ہو گیا ہے اور صدارتی انتخابات ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ممنون حسین بھاری اکثریت سے پاکستان کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. ان کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد سے تھا. جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد کو صدارتی انتخابات میں کل ملا کے 77 ووٹ ملے، جبکہ ممنون حسین صاحب نے 432 ووٹ حاصل کیے. کوئی مقابلہ نہیں تھا. جناب ممنون حسین کو پاکستان کے چاروں صوبوں سے ووٹ ملے. کثیر تعداد میں انہیں ووٹ حاصل ہوئے. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کو خیبر پختونخوا میں جہاں تحریک انصاف کی اکثریت ہے وہاں سے کثیر تعداد میں ووٹ ملے. جناب ممنون حسین کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں نے ووٹ دیا اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید جمعیت علماء اسلام یا کل رات ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ MQM صدارتی انتخابات سے دور ہو جائے یا جناب ممنون حسین کو ووٹ نہ دے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی حکمت عملی کام آئی اور آج صبح جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی جناب ممنون حسین کو ووٹ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قاف اپنے وعدے کے مطابق انتخابات سے دور رہے اور صدارتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا. اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب ممنون حسین کو پاکستان پیپلز پارٹی کی دونوں سابق اتحادی جماعتیں یعنی کہ جمعیت علماء اسلام اور MQM نے ووٹ دیا. دونوں سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون حکمراں جماعت سے قریب ہوتی نظر آ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت بھی، جو کہ گزشتہ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے قریب رہی تھی. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحادی جو سابقہ حکومت میں ان کے اتحادی تھے، عوامی نیشنل پارٹی اور PMLQ نے اس انتخابات میں حصہ نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان جن کے حوالے سے کل رات گئے تک گو مگو کی کیفیت موجود تھی، لیکن رات گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے جناب مولانا فضل الرحمان کو منا لیا اور آج جناب مولانا فضل الرحمان اور ان کی تمام پارلیمنٹیرینز ہنستے مسکراتے گئے اور جناب ممنون حسین کو ووٹ دیا. مولانا فضل الرحمان نے اس سے پہلے اپنی وقتی ناراضگی جو ان کی پاکستان مسلم لیگ نون سے صدارتی انتخابات کے حوالے سے تھی اس کو ایکسپلین بھی کیا. دیکھیے، جانے کا فیصلہ تو ہم نے اس صدارتی امیدوار کے نامزدگی سے پہلے کیا تھا. یہ بات ضرور اپنی جگہ پر تھی اور ہم نے یہ بات میاں نواز شریف صاحب سے بھی کہی کہ شاید اس فیصلے ہی کو قبول کر لیتے، لیکن اگر اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے بعد اس کو اناؤنس کیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن تاہم چونکہ ایک فیصلہ اب وہ کر چکے تھے تو ایک احساس دلانے کی حد تک یا اپنی ایک رائے ان تک پہنچانے کی حد تک ضرور ہم نے بات کی ہے، لیکن یہ اس لیول کے نہیں کہ جس پر ہم پھر اتحاد کو توڑ دیں اور اس کے خلاف ووٹ ڈالنے کی طرف چلے جائیں. جہاں تھوڑا اتحاد اور باہمی تعلق پر کچھ گرد پڑ رہا تھا اس کو جھاڑنا مقصود تھا. اب ضرورت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اتحاد پہ جو گرد پڑ رہی تھی اسے ہم نے جھاڑ دیا ہے، اب مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. MQM جو کہ گزشتہ دنوں اس بات پہ تیار ہوئی تھی کہ جناب ممنون حسین کو وہ غیر مشروط طور پہ ووٹ دے گی، کل اس کی صورتحال تبدیل ہو رہی تھی جب رات گئے جناب رانا ثناء اللہ کا یہ بیان جس میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اپنے پرانے جذبات کا اظہار کیا تھا.
اس کو کسی صورت سے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے صورتحال پہ قابو پایا. سینیٹر پرویز رشید سے ایم کیو ایم کی حمایت میں ووٹ دلوایا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایم کیو ایم بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب ممنون حسین کو ووٹ دے رہی تھی اور آج بھرپور طریقے سے ایم کیو ایم نے انتخابات میں حصہ لیا. اس کے ووٹس کی خاص طور پہ سندھ میں بڑی اہمیت ہے کیونکہ اگر سندھ میں ایم کیو ایم ممنون حسین صاحب کو ووٹ نہیں دیتی تو بہت کم ووٹ ہوتے ممنون حسین کے اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ووٹ سے ان کی جو قومی شکل ہے یا قومی جو ان کی پوزیشن ہے وہ برقرار رہی. آج ڈاکٹر فاروق ستار نے اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ووٹ کا صدارتی انتخابات میں ممنون حسین کو ووٹ بھی دیا مگر انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہتر ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں بھی اس میں حصہ لیتی. صدر کے انتخاب کی تاریخ کو لے کر جو تنازع پیدا ہوا ہماری بھی یہ خواہش تھی، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ تنازع اگر پیدا نہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور زیادہ بہتر ہوتا. صدر کے انتخاب میں ایک جو لگتا ہے کہ کمی رہ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمی دور ہو جاتی اور ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ خواہش تھی کہ یہ اگر اس میں تنازع پیدا نہ ہوتا. لیکن یہ تھے وہ اتحادی، وہ لوگ، وہ پارٹیاں جنہوں نے کہ جناب ممنون حسین کو ووٹ دیا. پاکستان تحریک انصاف وہ بڑی جماعت ہے جس نے کہ انتخابات میں بھی حصہ لیا اور ممنون حسین صاحب کو ووٹ نہیں دیا. جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے. نتائج توقع کے عین مطابق تھے اور جناب عمران خان کا آج کا تبصرہ بھی توقع کے بالکل عین مطابق. کنٹروورشل تو الیکشن ہو ہی گیا ہے. جب اتنی زیادہ پارٹیز نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو الیکشن تو کنٹروورشل ہے. جمہوریت کبھی الیکشن میں نہیں ہوتی. جمہوریت صاف اور شفاف الیکشن میں ہوتی ہے. صاف اور شفاف الیکشن تب ہوتے ہیں جب امپائر نیوٹرل ہوتے ہیں. جب ساری پارٹی سے پوچھ لیں یا پریزیڈینشیل الیکشن میں بھی پوچھ لیں کہ لوگوں کا تاثر نہیں ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے. نہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے نہ عدلیہ کے اوپر اعتماد ہے. بار بار عمران خان صاحب ہر روز الیکشن کمیشن اور عدلیہ پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اس میں دوسری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہیں. پیپلز پارٹی روایتی طور پر ہمیشہ سے یہی موقف رکھے ہوئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی بھی اب جم کے اس موقف کا اظہار کرتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے آج انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور اس کی وجہ ایک بار پھر ایکسپلین کی سینیٹر زاہد خان نے. یہ جو صورتحال رہی ہے تو میرے خیال میں حکومت نے خود اپنے لیے ایک کرائسس کھڑے کر دیے ہے کہ جو آنے والے وقتوں کا اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے نہ جمہوریت کے لیے نہ عوام کے لیے. اور اس کی ذمہ داری حکومت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا صرف چودھری افتخار صاحب ہوں گے. وہ کسی اور اس کے اور کوئی بھی نہیں ہوگا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو تو مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکا ہے. اور یہ موجودہ فخرو بھائی جو ہے وہ فخرو بھائی جو گھر جائے اور اللہ کرے. میرے خیال میں آخر وقت ہے یہ کام نہ چل سکا نہ چلے گا. آج کا بہترین تبصرہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جناب مخدوم جاوید ہاشمی کی جانب سے آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نواز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے موقع پر انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے جناب نواز شریف کو کہا تھا کہ نہ صرف وہ قوم کے لیڈر ہیں بلکہ وہ ان کے بھی لیڈر ہیں جس کا پاکستان تحریک انصاف نے بہت برا منایا تھا. آج جناب ممنون حسین کے منتخب ہونے پر بھی جناب مخدوم جاوید ہاشمی کا کم و بیش اسی نوعیت کا تبصرہ تھا. وہ یاد کر رہے تھے اپنے قریبی تعلق کو جو ان کے جناب ممنون حسین کے ساتھ تھے. ممنون حسین کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. ان کو سندھ کا قائم مقام صدر میں نے بنایا تھا. پھر سندھ کے معاملات بھی میں نے انہی کو دیے. یہ میرے ہاتھ کے لگائے ہوئے عہدے ہیں. میں سمجھتا ہوں ممنون حسین کا منتخب ہونا کوئی سانحہ نہیں ہوگا. ممنون حسین کا صدر منتخب ہونا کوئی سانحہ نہیں ہوگا. جناب جاوید ہاشمی ان سے اپنے پرانے تعلق کا اعادہ کر رہے تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس حقیقی سانحے کا جو ہوا کل شب اور ہوا خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں پر صوبے کی دوسری بڑی جیل ہے جس پہ کل شب 150 دہشت گردوں نے حملہ کیا، جیل کو تباہ برباد کیا، 250 انتہائی اہم قیدیوں کو چھڑا لیا اور ایک بار پھر دہشت گردی کے حوالے سے بحران پیدا ہو گیا ہے. اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.
دل دھڑکتا ہے ہمارے ساتھ. موبلنک، ہر دل ہر دن. ویلکم بیک. ایک بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے، سانحہ ہوا ہے کل شب ڈیرہ اسماعیل خان میں، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد حملہ آور پہنچے. شہر کے بیچ میں سینٹرل جیل پر انہوں نے حملہ کیا، دیواروں پر مختلف جگہوں پہ دھماکہ خیز مواد لگایا، دیواروں کو گرایا اور اس کے بعد یہ دہشت گرد جیل کے اندر داخل ہو گئے. 4.5 گھنٹے کا ایک آپریشن ہوا جس میں کہ جیل کی اہم تنصیبات کو دھماکوں سے یک کے بعد دیگرے اڑایا گیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں اطلاعات کے مطابق تقریباً 300 قیدیوں کو چھڑا لیا گیا ہے. اس میں کئی ایسے قیدی ہیں جو دہشت گردی کے بدترین واقعات میں ملوث ہیں، جو کہ براہ راست دہشت گردوں کے گروہ کے ممبرز ہیں. ان سب کو چھڑا لیا گیا اور 4.5 گھنٹے یہ آپریشن ڈیرہ اسماعیل خان میں جاری رہا ہے. بالکل اسی قسم کا آپریشن ہے جو اب سے تقریباً 1.5 سال قبل بنو میں ہوا تھا، جب بنو جیل پہ حملہ کیا گیا تھا اور بنو جیل سے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو چھڑا لیا گیا تھا. اس واقعے کے حوالے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ انٹیلیجنس اداروں نے اس سے پہلے اس کے حوالے سے اسپیسیفک انفارمیشن ضلعی حکام کو اور صوبائی حکام کو دی تھی، لیکن اس تمام کے باوجود یہ دہشت گرد حملہ بھی ہوا. دہشت گرد کارروائی سے ڈیرہ اسماعیل خان شہر دہل بھی گیا اور 4.5 گھنٹے کی کارروائی کے بعد بآسانی دہشت گرد اپنے تمام ساتھیوں کو اور نہ صرف چھڑا کے لے گئے بلکہ جیل میں موجود سینکڑوں دوسرے قیدیوں کو بھی چھڑا لیا گیا. یہ واقعہ اس کے اثرات بھی ہوں گے اور اس کے اثرات اس طرح سے بھی نمایاں ہوں گے کہ پہلے سے جاری دہشت گردی کی فضا میں شاید مزید خرابی آئے. پچھلے 50 دن کے دوران جب سے یہ حکومت آئی ہے 52 دہشت گرد حملے پاکستان میں ہو چکے ہیں، جس میں 271 افراد پہلے ہی ہلاک ہو چکے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے اس بدترین خبر تجزیہ کرتے ہیں اور اس کی مزید انسائیڈ انفارمیشن لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں نامور صحافی اور ہمارے پروگرام جرگہ کے ہوسٹ جناب سلیم صافی. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب. اس واقعے کے حوالے سے آپ نے جو اب تک معلومات اکٹھا کی ہے، جو عام معلومات ہے، اس کے علاوہ کیا ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس حملے کے حوالے سے؟ کامران صاحب، ایک تو یہ اطلاع ہے کہ اس کو کمانڈ کر رہے تھے طالبان کی طرف سے عدنان رشید، جو کہ اس سے پہلے بنو جیل میں طالبان کی کارروائی کے نتیجے میں ان کو چھڑا دیا گیا تھا 350 افراد کے ساتھ. دوسرا، اس مرتبہ ایک اور تشویشناک پہلو یہ سامنے آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں انٹیلیجنس نے پہلے سے انفارمیشن دی تھی، اور 1 روز پہلے اس جیل میں تشدد کا ایک واقعہ ہوا تھا تو اعلی حکام نے بھی جیل کو وزٹ کیا تھا، اور آج پشاور کے اخبارات میں یہ پریس ریلیز شائع ہوا ہے کہ اسٹیشن کمانڈر نے بھی جیل کو وزٹ کیا تھا اور وہاں پہ سیکیورٹی انتظامات کا انہوں نے جائزہ بھی لیا تھا اور اس پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا تھا. اب جب پہلے سے تیاری بھی تھی اور انفارمیشن بھی تھی اور اس کے باوجود شہر کے وسط میں یہ سب کچھ ہو جانا، اس سے تو دو ہمیں وہ ملتے ہیں اشارے کہ یا تو اب ول کے ساتھ ساتھ کیپیبلٹیز کا بھی مسئلہ آ گیا ہے سیکیورٹی فورسز کا، اور یا پھر یہ خطرناک رجحان سامنے میں آیا ہے کہ حکمرانوں کی غیر سنجیدگی کو دے کے شاید اب اس ریاست کے لیے کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اور حکومت کی بے خبری کا کہ آج ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے، اور صوبائی حکومت کے ترجمان آج صبح تک یہ کہتے رہے کہ وہ جو دہشت گرد تھے وہ جیل کے اندر گھسنے میں اور دیوار توڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائے کہ ریاست اور حکومت کتنی بے خبر ہے، اور پھر سیکیورٹی فورسز یا ہمارے ادارے ان کے ہاں کیپیبلٹی یا ول کا کتنا بڑا مسئلہ. اچھا، اور جو لوگ لیے گئے ہیں کچھ اطلاعات ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جنرلی ہمیں پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت اہم دہشت گرد ہوں گے جن کے لیے کارروائی کی گئی ہے، لیکن اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ تو کامران صاحب، ڈی آئی خان جیل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے 3 بڑے جیلوں میں سے ایک ہے. ماضی میں عموماً یہاں سیاسی قیدی رکھے جاتے تھے، اور اب اس میں صرف ڈی آئی خان ڈویژن کے قیدی نہیں ہوتے بلکہ باقی ملک سے بھی کنوکٹڈ لوگ یہاں پہ لائے جاتے ہیں. جو طالبان کے ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 30-40 ان کے اپنے لوگ تھے جو انہوں نے چھڑا دیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جو باقی بھی لوگ ہیں وہ وہی ہے کہ جو سنگین ترین جرائم میں یا ملوث تھے یا ملزم تھے یا مجرم تھے. لیکن جو آپ نے جو جس کا ذکر
کہ وفاق کی سطح پر اور صوبے کی سطح پر بھی ایک سکتے کا سا عالم ہے، ایک سٹنڈ ہے، جیسا لگتا ہے کہ ریاست پاکستان اس واقعے کے بعد، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، درجنوں اس قسم کے واقعات پچھلے 5 سال کے دوران ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی رسپانس ہوگا نواز شریف حکومت کے لیے؟ تو یہ ایک بڑی مشکل تکلیف دہ صورتحال نظر آتی ہے۔ میرے خیال میں ان کے لیے جتنی تکلیف دہ ہے اس سے زیادہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تکلیف دہ یوں ہیں کہ یہی سیٹ اپ تھا، یہی پارٹی تھی جس سے ہم لوگ بے شمار دیگر تحفظات کے باوجود یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور شاید کوئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو ترجیح بنا کے وہ اس معاملے میں دیگر پارٹیوں کے مقابلے میں نسبتاً کامیاب ہوگی۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ایک دوسری جماعت کی حکومت آ گئی جس کے منشور میں اور دستور میں اس ایشو کو کلیدی حیثیت حاصل تھی تحریک انصاف کی، لیکن دونوں نے بری طرح یوں مایوس کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو کہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ان کی ترجیحات میں نظر نہیں آتا، دوسرا ابھی تک وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے۔ ابھی ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قومی اداروں پر اعتماد کے حوالے سے سوالات اور شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور تازہ ترین مثال اس کی وہ معاملات ہیں جو سیاسی فرنٹ پہ دیکھنے میں آئے ہیں اور اس کے نتیجے میں شدید دباؤ میں نظر آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اس سے پہلے سیاسی حوالے سے جو تشویش رہی ہے یا جن تحفظات کا اظہار کیا جاتا تھا وہ عمومی طور پہ پچھلے کئی مہینوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آتا تھا۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں بلکہ حالیہ صدارتی انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے اس نے اس دباؤ میں شدید اضافہ کیا ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یقینی طور پہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے قومی اداروں کے لیے اور عدلیہ کے لیے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ فکر جو ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی عدلیہ کی آزادی کے بارے میں، اب اس حوالے سے شکوک و شبہات تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ سیاسی فرنٹ میں بھی اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ اصرار کرتی ہے کہ دسمبر سے پہلے یعنی کہ موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ سپریم کورٹ کا رخ نہیں کر سکتی کیونکہ اسے انصاف کی توقع نہیں ہے، لیکن اب یہ بات آگے پھیل رہی ہے۔ جو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان ہر روز بیان دیتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ آزادی کے حوالے سے ان کے تفکرات میں اس حد تک اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی بھی کال دے سکتے ہیں۔ دوسری سیاسی جماعتیں عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قاف بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کر رہی ہے اور ان کے الفاظ میں تشویش نمایاں سے نمایاں تر ہوتی جا رہی ہے۔ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جو اس سے پہلے تفکرات تھے اور جو تشویش تھی وہ گو کہ سیاسی جماعتوں تک یا پیپلز پارٹی تک محدود نہیں تھی، عدلیہ کی انجمنیں، وکلا کی انجمنوں کے اہم رہنما اس حوالے سے مختلف گفتگو کرتے رہے تھے اور اس میں زیادہ تشویش کی بات یہ تھی کہ عدلیہ کی بحالی کی تحریک سے منسلک اہم ترین شخصیات عدلیہ کی موجودہ آزادی کی صورتحال اور انصاف کی صورتحال پر انتہائی غیر مطمئن بھی نظر آتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں انہوں کے الفاظ میں بیلنس بھی نظر نہیں آتا، ان کی تنقید میں بھی بیلنس نظر نہیں آتا۔ یہی روش پھیلی میڈیا کے مختلف سیکشنز میں بھی اور کئی پروگرامز ایسے دیکھنے میں آئے جس میں اینکرز نے عدلیہ کے حوالے سے اور اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اور اعلیٰ ترین ججز کے حوالے سے انتہائی نازیبا گفتگو کی۔ یہی صورتحال کئی سیاستدانوں تک بھی تھی لیکن اور کئی کالم نویسوں تک بھی تھی۔ کئی کالم ایسے دیکھنے میں آئے جس میں انتہائی تشویش نمایاں ہوئی، لیکن اب یہ بات ایسے پڑھے لکھے غیر جانبدار اور معقول ترین شخصیات کی جانب سے آ رہی ہے جس کے لیے ضرورت ہے کہ قوم بھی توجہ دے، عدلیہ بھی توجہ دے کہ موجودہ صورتحال پر کس طرح سے نظر ثانی کی جا سکتی ہے اور اس سلائیڈ کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اسی جذبے کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے آج ایک انتہائی آزاد
اور معتدل تجزیہ پیش کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی سیاسی رہنما کی جانب سے نہیں آیا, کسی بھی جانبدار شخصیت کی جانب سے نہیں آیا. انتہائی غیر جانبدار, انتہائی منصف مزاج کالمنسٹ اور قانونی ماہر جناب بابر ستار نے آج یہ تجزیہ لکھا ہے. عدلیہ کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اخبار ڈان نے اسے شائع کیا ہے. بابر ستار روڈ اسکالر کی حیثیت سے آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے بیچلرز کی ڈگری لی قانون کی, اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے LLM کیا قانون میں, اس کے بعد اب وہ لمس میں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں قانون پڑھاتے ہیں. ہمارے اخبار نیوز میں کالم لکھتے ہیں اور ہمارے کئی پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں. میڈیا کی ایک اہم شخصیت ہیں, لیکن ان کی شناخت ایک آزاد اور انتہائی اہم پیشہ ور وکیل کی حیثیت سے ہے. آج اخبار ڈان میں انہوں نے موجودہ عدلیہ کی صورتحال کے بارے میں تحریر کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ناکامی کے باوجود سپریم کورٹ کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ سمجھ سے بالا تر ہے. سپریم کورٹ کو دانائی کا ایسا مرکز سمجھا جاتا ہے جو غلطی سے مبرہ ہوتا ہے, لیکن عدالت عظمیٰ نے دیگر فریقین کا موقف سنے بغیر ہی فوری طور پر فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ نے جس انداز میں اپنی حدود کے حوالے سے مفروضہ قائم کیا ہے اور جس طرح سلسلی طور پر اسے استعمال کیا ہے, اس سے واضح ہے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے تحت عدالت عظمیٰ کیا سوچ رکھتی ہے. بابر ستار آگے کہتے ہیں سوال یہ نہیں کہ آیا عدالت مسلم لیگ نون کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کا اپنا کردار اور حدود کے بارے میں جو تاثر پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیا ایک غیر جانبدار منصف کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. بابر ستار آگے چل کے مزید کہتے ہیں اگر کوئی سیاستدان دور اندیش نہ ہو یا اس میں رائے عامہ قائم کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس پر عوامی رائے عامہ غلبہ پا سکتی ہے, لیکن ایک جج سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ جانبداری یا کسی بھی قسم کے خوف سے بالاتر ہو کر قانونی سوالات پر فیصلہ دے گا. اگر مقبولیت حاصل کرنا مقصود ہو تو پھر رعایت کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں عدالتی ضابطہ اخلاق کے تحت ججوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ شہرت حاصل کرنے سے احتراز کریں اور عوامی سطح پر نمایاں نہ ہوں. کیا دنیا میں کوئی دوسرا ایسا ملک ہے جہاں عدالت روزانہ کی خبروں پر حاوی نظر آتی ہے؟ بابر ستار مزید یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے میڈیا اور سپریم کورٹ کے درمیان دو طرفہ طلب و رسد کا رشتہ استوار ہو چکا ہے. عدالت ایسی خبریں پیدا کرتی ہے جو میڈیا ہر گھنٹے نمایاں طور پر پیش کرتا ہے اور اس کے جواب میں سپریم کورٹ کے لیے عدالتی مداخلت کی مزید طلب پیدا کی جاتی ہے. ایک سکینڈل کو سامنے لا کر میڈیا عدالتی مداخلت کی اپیلیں کرتا ہے جس سے مزید از خود نوٹس لیے جاتے ہیں. یہ ایک خطرناک چکر بن چکا ہے. جناب بابر ستار کہتے ہیں عدالتی سماعتوں کے درمیان واز یا تقریروں سے بننے والی اخباری سرخیوں کو بھول جائیے, صرف ان فیصلوں کا مطالعہ کیجیے جو پچھلے 4 سالوں میں سنائے گئے اور آپ کو ان میں اخلاقی اسباق کے ایسے ڈھیر نظر آئیں گے جن کا متعلقہ مقدمے سے جڑے قانونی سوالات سے شاید کوئی تعلق بھی نہ ہو. انہوں نے یاد دلایا کہ عوامی حمایات اور اخلاقیات پھر عدالت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ قانونی رکاوٹوں کی زیادہ فکر نہ کرے اور اس کے بجائے اپنی توجہ اچھائی کی طرف جانب مرکوز رکھے, اور پھر اس کے نتیجے میں جس انداز سے از خود نوٹس لیا جاتا ہے اس سے دیگر اداروں کے کردار اور ذمہ داریوں میں بھی مداخلت پیدا ہوتی ہے. جناب بابر ستار نے نوٹ کیا ہے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر اگر عدالت از خود نوٹس لیتی ہے تو بعدی نظر میں وہ پہلے ہی ایسی رائے قائم کر لیتی ہے کہ کچھ غلط کیا گیا ہے اور صورتحال کو درست کرنے کے لیے مداخلت ضروری ہے. میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر جو تاثر قائم کر کے عدالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں عدالت کس طرح کھلے ذہن سے سماعت کر سکتی ہے اور کس طرح ایک غیر جانبدار منصف کے طور پر مقدمے کے تمام فریقین کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی اجازت دے سکتی ہے. آپ نے کہا کہ نتیجتاً ہمیں بیک وقت عدالتی اور میڈیا ٹرائل دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس حوالے سے حالیہ EOBI اسکینڈل اس کی واضح مثال ہے. آپ نے کہا اگر آپ عدالت نمبر 1 کی پہلی سماعت کے موقع پر وہاں موجود ہیں تو محسوس ہوگا کہ بینچ کو پہلے سے ہی ادراک ہوتا ہے کہ مقدمے میں ملوث تمام افراد قصوروار ہیں اور سوال صرف یہی رہتا ہے کہ انہیں کس طرح حراست میں لیا جائے اور کیسے لوٹی ہوئی رقم واپس لی جائے. حقائق اور ثبوت وغیرہ کی جانچ پڑتال کے لیے غیر جانبدار تفتیش کا کیا ہوگا؟ بابر ستار پوچھتے ہیں. اگر سپریم کورٹ کی جانب سے ملزم اور مجرم کی تفریق میں ختم ہو جائے تو پھر کون اسے برقرار رکھے گا؟ کیا FIA ایسی رپورٹ تیار کر سکتی ہے جو پہلے سے قائم عدالتی نقطہ نظر کی نفی کرتی ہو؟ کیا پروسیکیوٹر یہ کہہ کر کوئی مقدمہ درج کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ ثبوت ناکافی ہیں؟ از خود نوٹس لینے کے بعد ایک ماتحت عدالت مذکورہ مقدمے میں ملوث کسی ملزم کو
کیا ضمانت پہ رہا کر سکتی ہے؟ یہ مزید سوالات پوچھے جناب بابر ستار نے۔ اگر سپریم کورٹ بیک وقت تفتیش کار، پروسیکیوٹر اور فیصلہ ساز بن جائے تو پھر کس قسم کے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آخر میں وہ کہتے ہیں اب یہی امید ہے کہ دسمبر کے بعد سپریم کورٹ کی نئی قیادت میڈیا اور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ عدالتی تعلقات پر نظر ثانی کرے گی اور اخلاقیات کا درس دینے کے بجائے ایک غیر جانبدار منصف کے اپنے امیج کی تعمیر نو کرے گی۔ یہ تجزیہ ہے ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کا، بابر ستار کا، اور اسی قسم کا ایک تجزیہ آپ سے چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج جناب جسٹس سردار رضا خان کی جانب سے بھی سامنے آیا تھا۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر جو بھی دانشور طبقات ہیں، سیاسی ماحول ہے، اس سب کے اندر یہ تشویش نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ نوٹس خود عدلیہ کو بھی لینا ہے۔ آج کے اس مضمون کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بابر ستار۔ بہت بہت شکریہ بابر ستار صاحب کہ آپ نے بہت سوچا یہ مضمون لکھنے سے پہلے، اور آپ نے اس مضمون میں بھی لکھا کہ آپ خود سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں عدالت میں تو آپ کی پیشہ ورانہ جو آؤٹ کم ہے شاید اس پہ اثر پڑے۔ آپ کے لیے مشکل کام تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح سے ضبط تحریر میں لائیں۔ کامران صاحب، میں سپریم کورٹ میں تو نہیں پیش ہوتا کیونکہ میں سپریم کورٹ کا لائر نہیں ہوں، میں ایک جونیئر لائر ہوں، لیکن بہرحال عدالت کے اوپر کرٹیک کرنا کسی بھی لائر کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ بات بھی ہے، کیونکہ ہم بہرحال اگری تو کرتے ہیں کہ جوڈیشری کی مضبوطی کی بھی ہمیں ضرورت ہے اور اس کی انڈیپینڈنس کی بھی ضرورت ہے۔ تو پھر جب آپ ایگزسٹنگ جوڈیشل ٹرینڈز کو کرٹیک کرتے ہیں اس مقصد سے کہ ادارہ مضبوط ہو سکے، تو اس کا غلط مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے کہ شاید ایک ادارے کی تنقید کی جا رہی ہے اسے کمزور کرنے کے لیے۔ تو یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے مختلف وجوہات سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیئر ٹرائل اور جو جسٹس کا تقاضا ہے، جو قانون کو پروڈیوس کرنا چاہیے، شاید وہ بھی کئی کیسز میں نظر آتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، اور اس کا بہرحال نقصان پاکستان کے عوام کو تو ہوگا ہی، لیکن سپریم کورٹ کو خود بہت زیادہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب بابر ستار۔ ہمارے ساتھ ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے 50 دن حکومت کے لوہے کے چنے ثابت ہو رہے ہیں کیا، یہ پوچھیں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر پرویز رشید سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت کو اقتدار سنبھالے ہوئے تقریباً 50 روز ہو گئے ہیں، مگر پاکستان جو مسائل میں کا انبار پاکستان میں نظر آتا تھا، حکومت میں تبدیلی سے پہلے اسی قسم کا مسائل کا انبار اس وقت بھی نظر آتا ہے۔ موجودہ حکومت شدید امتحانی کیفیت سے گزر رہی ہے، مسائل ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، لوگوں کو توقع ہے کہ مسائل حل ہوں گے اور حکومت کی تبدیلی سے ان کے حالات بدلیں گے، لیکن کیونکہ حالات اتنے آسان نہیں اور اس کا سب سے زیادہ اندازہ خود موجودہ حکومت کو ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پچھلے 50 دن کے دوران اگر پاکستان کے عوام کو کوئی بہت مضبوط حالات کی تبدیلی کی توقع تھی تو وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جناب نواز شریف انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد بارہا عوام سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے، حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد حالات کی تبدیلی کی فوری طور پہ توقع نہیں رکھنی چاہیے، لیکن بہرحال عوام کو توقع تھی، اور دوسری جانب حالات میں بھی کوئی بہتری مضبوطی اس طرح سے نظر نہیں آئی جس کے کہ شاید عوام کی شدید خواہش تھی۔ دہشت گردی جو پاکستان کے عوام کا شدید ترین مسئلہ ہے وہ اسی طرح سے عوام کے سامنے ہے جیسے کہ اس سے پہلے تھا، بلکہ اس میں تیزی بھی آئی ہے۔ 50 دنوں کے دوران 52 دہشت گرد حملے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو چکے ہیں۔ 50 دنوں میں 52 دہشت گرد حملوں میں 271 افراد کی جان جا چکی ہے۔ بھیانک ترین دہشت گرد حملے ہیں جو اس دوران ہوئے ہیں، کوئٹہ سے لے کے پارا چنار تک اور پارا چنار سے لے کے کراچی اور پشاور تک۔ ان دہشت گرد حملوں میں ایک نیا رخ آیا کل جب ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل 250 کے قریب انتہائی مطلوب دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ دہشت گردی کا ماحول ہے۔ دوسری جانب لوڈ شیڈنگ یعنی کہ بجلی کا مسئلہ بھی جو کتو موجود ہے۔ اب بھی تقریباً 4000 میگا واٹ کی کمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے طول و عرض میں 10 سے 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، اور عوام کی اگر اس سلسلے میں کوئی خواہش تھی تو وہ بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ معیشت کے حوالے سے اقدامات ضرور کیے گئے ہیں، بجٹ آیا ہے، IMF کے ساتھ پروگرام طے ہوا ہے اور سرکولر ڈیٹ کی کمی کی بہرحال اس حکومت نے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اسی
दौरान पाकिस्तानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 5% गिर गई है, जो कि एक नफसियाती तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए एक दबाव है। दूसरी जानिब इसकी वजह से पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जों का बोझ भी तकरीबन 5% बढ़ गया है। आज हुए हैं सदारती इंतखाबात और ये भी कोई अच्छी सियासी रिवायत नहीं छोड़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके इत्तेहादियों ने इनका बॉयकॉट किया। हुकूमत के पहले 50 रोज क्या लोहे के चने साबित हो रहे हैं, ये पूछते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब सेनेटर परवेज रशीद ने। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब। फरमाइएगा, आज का वो दिन वो है जब सदारती इंतखाबात हुए हैं और आपकी पार्टी को मुबारक हो कि ममनून हुसैन साहब इंतखाबात जीत गए। चारों सूबों से उनको वोट मिले, मगर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी ने, ANP ने, PMLQ वगैरह ने इंतखाबात का बॉयकॉट किया और सदारती इंतखाबात के बॉयकॉट की एक नई रिवायत सामने आई है। इंतखाबात तो आपने जीते मगर बड़ी बदमज़गी की फिजा में। कामरान खान साहब, चूंकि आज का दिन गुजर चुका और इंतखाबात हो चुके, तो हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात को कहने पर इक्तफा करूंगा कि ममनून साहब चंद घंटे पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे थे, सदारती उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सदर हैं। और आपके इल्म में है कि उन्होंने तो हमारी जमात से इस्तीफा भी दे दिया है और अब उनकी हैसियत सदर की है, और मुझे 100% यकीन है कि वो अपने आईनी मनसब को आइन के मुताबिक अदा करेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम के सदर के तौर पर 5 साल वह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जहां तक बाइकआउट करने वालों का ताल्लुक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चूंकि अब दिन गुजर गया, वो वक्त खत्म हो चुका, जो फैसला उन्होंने किया वो उनका अपना फैसला था। लेकिन अच्छा होता कि जैसे उन्होंने मुशर्रफ के वर्दी वाले इंतखाब में हिस्सा लिया था और उससे उनके डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं उन पर एक धब्बा लगा था, इसी तरीके से इस इंतखाब में हिस्सा ना लेकर भी उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स जो हैं उन पर थोड़ा सा एक ऐसा धब्बा लगाया है जिसके लिए शायद उन्हें आने वाले दिनों में या हर वक्त जब भी जिक्र होगा तो उसको डिफेंड करना कोई उनके लिए इतना आसान अमर नहीं होगा। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं फिर ये कहूंगा कि ये वक्त गुजर गया, अब हमें सबको आगे की तरफ देखना चाहिए। आगे के हवाले से परवेज रशीद साहब कि अब हुकूमत के 50 रोज पूरे हो गए हैं और वो नवाज शरीफ साहब भी, और आमतौर पे कहा जाता है कि शुरू के 90 रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तकरीबन आधा वक्त गुजर गया है। ये बताइएगा कि दहशतगर्दी से लेके लोड शेडिंग तक और लोड शेडिंग से लेके माशी मसाइल तक जो सूरत हाल अब आप लोगों के सामने है वो कितनी आपके लिए सख्त साबित हो रही है, और ये बताइएगा कि क्या गैर मुतवक्के सूरत हाल और मुजाहिमत का सामना है आपको इस पूरी सूरत हाल में, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब अभी तक कौम से खिताब नहीं कर पाए, जिसकी की तवक्को की जा रही थी कि वो हल्फ उठाने के बाद कौम से खिताब करेंगे और एक ठोस लाहे अमल कौम के सामने आएगा। कामरान साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि गो बज़ाहिर तो ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह आपने भी जिक्र किया, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि मौसम की तब्दीली की तरह हालात में भी तब्दीली आती है। जैसे गर्मियों से सर्दियों तक और सर्दियों से गर्मियों का जो सफर होता है उसमें ये आपको महसूस नहीं होता कि कितना मौसम तब्दील हो रहा है, लेकिन एक दिन महसूस हो जाता है कि आप गर्मियां पीछे रह गई और अब आप सर्दियों के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। सियासी हालात भी अगर आप कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं लाते तो तब्दीली का जो अमल है वो बतदरीज चलता रहता है। ये दुरुस्त बात है कि हुकूमत तब्दील हुई है, लेकिन इस चीज को भी आप देख रहे हैं और उसको मुलाहिजा कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम भी इस चीज को देखते चले जा रहे हैं कि खा ये 50 दिन थे, लेकिन इन 50 दिनों में पिछले 5 साल के मुकाबले पे हुकूमत आपको ज्यादा मुतहरिक नजर आती है। पिछले 5 साल में हुकूमत आपको इस तरीके से फाइट करती हुई नजर नहीं आई थी, चीजों के साथ मुकाबला करती हुई नजर नहीं आई थी जितने इन 50 दिनों में हुकूमत आपको मुकाबला करती नजर आती है। अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो आपको हुकूमत कभी बलोचिस्तान में जाकर नजर आती है, कभी हुकूमत आपको कराची में मिलेगी, कभी हुकूमत ISI के दफ्तर में मौजूद होगी, कभी IB के दफ्तर में मौजूद होगी, और इस सारी काविश का, इस सारे अमल का नतीजा भी निकल रहा है। हमें कभी इतने मुलजिम और मुजरिम जो है जिनका तल्लुक दहशतगर्दी से था वो गिरफ्तार होते हुए नहीं मिले होंगे जितने के अब गैंग
پکڑے جا رہے ہیں. کراچی میں لوگ گرفتار ہوئے, دوسری جگہوں پر گرفتار ہوئے, بہت سا اسلحہ اور بارود آج بھی پکڑا گیا. تو یہ حکومت کے متحرک ہونے کا, حکومت کا ان چیزوں سے نبرد آزما ہونے کا جو ایک عمل ہے, وہ عمل آپ کو نظر بھی آتا ہے اور اس کے نتائج بھی ہیں. آپ خارجی محاذ پر دیکھ لیں, پاکستان ایسا ملک تھا جس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جب منتخب ہوئے تو پہلا دورہ انہوں نے ہندوستان کا کیا, اور جو الفاظ انہوں نے اس وقت بولے تھے پاکستان کے بارے میں, انہیں بھی ذرا ریکارڈ سے نکال کر چیک کیجئے گا. اور اب جب یہ وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو برطانوی وزیر اعظم سب سے پہلے انہیں ملنے کے لیے آگے, اور جو اب الفاظ انہوں نے کہے کہ پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن اور پاکستان کا دوست ہمارا دوست ہے. بہرحال یہ آپ کی خارجہ معاملات کے اوپر ایک کامیابی یا ایک پیش رفت آپ کہہ سکتے ہیں. پھر چین کی جانب سے آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاملات میں جس طریقے سے تعاون کیا جا رہا ہے, اس پیش رفت کو بھی ہمیں اپنی نظر میں رکھنا پڑے گا. اور توانائی کے بحران پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 50 دنوں میں ہم نے 50 سے زیادہ کاوشیں کی ہوں گی, 50 سے زیادہ میٹنگز کی ہوں گی, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 500 ارب روپیہ ادا بھی کر دیا گیا ان 50 دنوں میں, بلکہ پہلے 35 دنوں میں ادا کر دیا گیا. اور 1700-1800 میگا واٹ بجلی جو ہے آپ اس وقت ٹرانسمیشن میں اضافی ڈال رہے ہیں. اس سے پہلے پچھلے 3-4 سال کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو جولائی کے مہینے میں کبھی پاکستان نے 15,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس نہیں کی تھی. ایک اور دھچکا لگا حکومت کو, نواز شریف صاحب جو قومی اداروں کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے ہوا بازی کا ایک نیا محکمہ تشکیل دیا تھا اور اسے وزارت دفاع سے نکالا تھا, اور اس کے لیے مشیر کو بھی اپوائنٹ کیا تھا. ان مشیر صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا ہے عدالتی کارروائی کے نتیجے میں, اور اس کے بعد پی آئی اے کے چیئرمین نے بھی چھوڑ دیا. اطلاعات کے مطابق پی آئی اے کے ایک بورڈ کے اراکین جو کہ ابھی نامینیٹ ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے استعفیٰ دے دیا ہے. اور یہ پوری ہوا بازی سول ایویشن کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کی جو انیشیٹو تھی, یہ پوری اچانک ہوا میں معلق نظر آتی ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ آج ہی ہمیں ایک اجلاس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں بتایا جا رہا تھا کہ 3 ارب روپیہ جو ہے تقریباً ہر مہینے وہ نقصان ان کا ہو جاتا ہے. اس صورتحال سے نکالنے کے لیے ہم نے ایک کوشش کی, پرائم منسٹر صاحب نے ایک کاوش کی, ایسے لوگوں کی ٹیم جن کے پاس اس چیز کا تجربہ ہے اور جنہوں نے اس فیلڈ میں ساری عمر گزاری ہے, ان کے ذریعے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس کے راستے میں کچھ قانونی دشواریاں آئیں, اور ہم نے جیسا کہ ہمیشہ عہد کیا تھا کہ ہم قانون کے سامنے, عدالتی فیصلوں کے سامنے ہم ہمیشہ ان کو تسلیم کریں گے. ہم نے ان فیصلوں کو تسلیم کیا ہے. اب ہم دوبارہ کوشش کریں گے, دوبارہ اپنی ایفرٹ کریں گے کہ جو کچھ قانون کے تقاضے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم دوبارہ اپنے اس ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے قدم بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر پرویز رشید, وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات, حکومت کے پہلے 50 دنوں کے دوران کی جو کارکردگی ہے اس کو دفاع بھی کر رہے تھے اور اس کو ایکسپلین بھی کر رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد خدمت خلق, ثواب جاریہ, ہماری کیمپین, اور آج ہمارا فوکس دا سٹیزن فاؤنڈیشن جو پاکستان میں سینکڑوں مفت اسکول چلا رہی ہے, نادر خدمات انجام دے رہی ہے. اس کی کارروائی آپ کو دکھاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. خدمت خلق ثواب جاریہ کیمپین میں آج ہمارا فوکس ہے دا سٹیزن فاؤنڈیشن. کراچی میں قائم دی سٹیزن فاؤنڈیشن وہ لازوال کام کر رہی ہے خدمت انسانی کا, جس پر ہر پاکستانی کو رشک ہونا چاہیے, فخر ہونا چاہیے. دا سٹیزن فاؤنڈیشن اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں 910 اسکول چلا رہی ہے. یہاں پر طالب علم سے صرف 10 روپے فیس لی جاتی ہے, جس کے عوض مفت تعلیم, مفت یونیفارم, مفت کتابیں بھی دی جاتی ہیں. پاکستان کے 97 شہروں میں 910 اسکول سٹیزن فاؤنڈیشن کے کام کر رہے ہیں, جہاں پر 1,26,000 پاکستانی ہر سال تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو کسی بھی نجی اسکول سے بہتر ہو سکتی ہے, کم نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ خدمت پاکستان کی کیا ہو سکتی ہے؟ دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے کام پر نگاہ ڈالی ہے ایک بار پھر ہمارے نمائندے خصوصی عارفین نے. ایک جانب معتبر تعلیمی ادارہ ہارورڈ یونیورسٹی, دوسری جانب نیشنل ہائی وے کراچی کے قریب واقع حاجی محمد اسماعیل جوکھیو گوٹ. کچھ عرصے قبل تک دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے, لیکن اس گوٹ کی رہائشی انم فاطمہ نے یہ اجنبیت اور دوری مٹا دی ہے. غیر معمولی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے انم فاطمہ کو ہارورڈ یونیورسٹی نے اسکالرشپ دی ہے.
انم فاطمہ کی اس کامیابی میں یقیناً اس کی محنت کا بہت عمل دخل ہے، لیکن اس منزل کا حصول سٹیزن فاؤنڈیشن کے بغیر ناممکن تھا، جس کے حاجی محمد اسماعیل جوکھیو گوٹ کے قریب واقع اسکول سے انم نے تعلیم حاصل کی۔ دا سٹیزن فاؤنڈیشن کی بنیاد سن 1995 میں ڈالی گئی۔ تنظیم کے بانیان نے 5 اسکولوں کی ابتدا اپنے پیسوں سے کی اور پھر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ آج ملک بھر میں ٹی سی ایف کے زیر انتظام 910 اسکولز ہیں، جس میں 1.25 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 72% ہمارے بچے جو ہیں جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے اب وہ کالجز میں پڑھ رہے ہیں۔ سٹیزن فاؤنڈیشن ملک بھر میں واقع ہزاروں پرائیویٹ اسکولز پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ معاشرے میں بہتری کے لیے ٹی سی ایف بچوں کے علاوہ ماؤں کو بھی تعلیم دینے کا ایڈلٹ لٹریسی پروگرام چلا رہی ہے۔ لوگوں میں تعلیم کی اہمیت بڑھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ٹی سی ایف کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہیں جو پاکستانی اس ملک میں رہتے ہیں اور جو پاکستانی بیرونی ممالک میں کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو ہم جا کے اس پروگرام کی آگاہی دیتے ہیں۔ ہمارے امریکہ، کینیڈا، یو کے، دبئی، ابو دھابی، سعودی عربیہ، بحرین، ان جگہوں پہ ورکنگ گروپس اور ان جگہوں پہ ہمارے سپورٹ گروپس ہیں جو لوگوں کو اس فاؤنڈیشن کے بارے میں اطلاع بھی دیتے ہیں، بچوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور پیسے ان سے ملتے ہیں۔ انم فاطمہ جیسے کئی ہونہار طالب علم سٹیزن فاؤنڈیشن کی بدولت آج بنیادی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنی تقدیر بدل چکے ہیں۔ فاؤنڈیشن اپنے ایسے ہزاروں ذہین طلباء کا مستقبل روشن بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے سید عارفین، جیو نیوز، کراچی۔ آپ نے ضرور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ سٹیزن فاؤنڈیشن یقینی طور پر وہ تنظیم ہے لازوال خدمت انسانی سر انجام دے رہی ہے جو آپ کے ڈونیشنز اور زکوٰۃ کی مستحق ہو سکتی ہے اس بابرکت مہینے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔